الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت إلى آخر الرواية حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ محترم سامعین، معزز بچوں، یہ پروگرام جو مالدہ کی مسجد رحمت میں ذمہ داران جمعیت نے منعقد کیا ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ اور اس پروگرام میں جو عناوین رکھے گئے ہیں اس میں کئی ایک عناوین ہیں، جس میں سے ایک ایمان عنوان ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے مدرسین سے درس میں سنا ہوگا کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ایمان کے کئی شعبے ہیں، جس میں سے ایک شاخ اور شعبہ آج مجھ ناچیز کو ذمہ داران نے ذمہ داری کے طور پہ دیا ہے کہ اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالوں اور آپ حضرات کو جو سمجھاؤں۔ عزیز بچوں، ایمان کے ایک حصے میں سے رسولوں پر ایمان لانا یہ عنوان ہے جو دین اور اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان اہمیت کا حامل ہے، ایسے ہی رسولوں پر ایمان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے جو ان کی جانب نازل ہوا اس پر، اور والمؤمنون، تمام مومن بھی ایمان لائے۔ کس چیز پر ایمان لائے؟ اللہ نے آگے کہا کل آمن باللہ، اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے فرشتوں پر، اس کے جو ہے نازل کردہ کتابوں پر، اور اس کے منتخب رسولوں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا اہمیت کا حامل ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن اشخاص کو، جن انبیاء اور رسول کو منتخب کیا ہے، ان کو نبی اور رسول تسلیم کرنا یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں
سب سے پہلے نبی اور رسول کی اصطلاحی تعریف، یہ بند ہو گیا ہے۔ نبی اور رسول کی اصطلاحی تعریف۔ عزیز بچوں، نبی نبوت سے بنا ہے اور نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ نبی واحد ہے، اس کی جمع انبیاء آتی ہے، اور رسول کے معنی قاصد، پیغمبر یا تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ رسول واحد ہے، اس کی جمع رسل آتی ہے، را سین لام، رسول، رسول واحد جمع رسل، نبی واحد جمع انبیاء۔ نبی کے معنی خبر دینے والے، رسول کے معنی قاصد، پیغمبر، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ رسول کی اصطلاحی تعریف میں کئی تعریفیں ہیں، یعنی کئی اقوال علماء اور سلف سے ملتے ہیں۔ رسول اور کسے کہتے ہیں؟ خالق یعنی اللہ رب العالمین، اور مخلوق یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، خاص طور سے انس جن، ان دونوں کے درمیان واسطہ اور ذریعے کے طور پر اللہ رب العالمین جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو منتخب کرتا ہے، نبوت اور رسالت دیتا ہے، اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں کئی فرق ہیں، نبی اور رسول کا کئی فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی یہ خاص ہے اور رسول عام ہے، ایک فرق ہے۔ اسی طرح نبی جو ہوتا ہے وہ گزشتہ شریعت یعنی اس سے پہلے جو نبی گزرے ہوں انہی کی باتوں کی وضاحت اور تبلیغ کے لیے آتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت، نئے احکام لے کر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکھنے سے زیادہ صرف غور کریں تو آپ کو بات سمجھ جائے گی۔ نبی جو پچھلی شریعت کی وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی ایک شریعت کسی پر اللہ نے بھیجی تھی، کسی رسول پر، اس شریعت کو لوگ بھول رہے تھے، اللہ اسی کی وضاحت کے لیے ایک نبی بھیجتا ہے، یعنی پہلے کی شریعت کی وضاحت کے لیے نبی آتے ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے وہ مخصوص اپنی ایک شریعت لے کر آتا ہے، یعنی اس کے نئے احکامات اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے وہ بڑی عمدہ ہے۔ کہتے ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہو اور صرف ان لوگوں کے لیے کو دعوت دے جو وحی جن کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی مخصوص لوگوں کو دعوت دے، مخصوص قوم کو دعوت دے، وہ نبی ہے۔ اور رسول کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس نبی کی طرف نبوت کی وحی بھیجے وہ رسول، وہ اپنی قوم کو بھی دعوت دے اور قوم کے علاوہ دیگروں کو بھی دعوت دے گے، تمام لوگوں کو دعوت دے، وہ رسول ہے۔ اس طرح سے رسول اور نبی کے درمیان کا فرق آپ لوگوں نے جانا ہے، جو میں مختصر سے بیان کر رہا تھا۔ اول آخر نبی اور رسول، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ان کی متعینہ تعداد کسی کو نہیں پتہ ہے۔ بعض احادیث میں اشارہ ملتا ہے 1,24,000، 1,40,000، 1,44,000، 1,42,000، لیکن مختلف معنی کی روایت ہے، اس لیے متعین نہیں ہے کہ اتنے ہی انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ اللہ معلوم کتنے آئے، انبیاء اور رسول 1,00,000 سے زیادہ آئے، خاص تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے نبی کون اور سب سے پہلے رسول کون؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 رسول ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ احقاف میں، فصبر
کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ایسے جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ وہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 7 میں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ میں نے جن کا تذکرہ اللہ نے بارہا کیا ہے، جو بڑے درجے والے تھے، بڑے اونچے مقام والے تھے، ہمت والے تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں نصیحت کے طور پہ کئی جگہ کیا ہوا ہے۔ وہ اولو العزم پیغمبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور ہمارے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ کتنے رسول ہیں؟ 5۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے، اللہ نے ان کی فضیلتیں زیادہ بیان کی ہے۔ رسولوں کے درمیان کیا درجات ہوتے ہیں؟ اللہ نے جو پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان کے درمیان درجات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، رسولوں کے درمیان درجات ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ایسے رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، یعنی ان کے درجات حاصل ہے۔ اور سب سے عظیم رسولوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کے جتنی اولاد ہے بنی آدم ان کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم، میں بنی آدم کا سردار ہوں، اور یوم القیامہ قیامت میں بھی رہوں گا۔ وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ میرے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ حمد کا جھنڈا ہوگا، حمد، اس پہ حمد لکھا ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اور رسول آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول میرے لوا کے یعنی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول میں درجات ہوتے ہیں۔ سب سے عظیم درجہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ہر قوم یا امت میں ایک نبی اور رسول ضرور آتا ہے۔ جتنے بھی امتیں گزری ہیں، امت سے مراد سمجھتے ہیں ہم اور آپ امت محمدیہ ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نبی منتخب کیا، یا اس کا دیگر معنی ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہے، ایک امت اجابت، امت دعوت، یعنی جو دعوت کو قبول کر لے وے وہ امت محمدیہ میں امت اجابت ہے، اور جو دعوت کو نہ قبول کرے، جن کو دعوت دی جائے، وہ امت دعوت ہے، امت محمدیہ امت دعوت ہے۔ تو بہرحال ہر امت میں ایک نبی اور رسول آتا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی اور رسول ضرور بھیجا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے یقیناً ہر امت میں ایک رسول ضرور بھیجا ہے۔ اسی طرح نبی اور رسول کا انکار آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی قوم وقت کے نبی اور رسول کا انکار کرے تو وہ تو پہلی بات یہ کہ ڈائریکٹ اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ کسی ایک نبی کا انکار پورے رسالت اور نبوت کا انکار ہوتا ہے، اور نبی کا انکار اللہ کا انکار ہو جاتا ہے۔ نبی کا انکار کس کا انکار ہوگا؟ اللہ کا انکار ہوگا۔ اگر نبی کا انکار سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی کی کوئی بات ہے، اس بات کا اگر ایک آدمی جان بوجھ کر انکار کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ میں نہیں مانتا، تو گویا وہ صرف نبی کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ضَلَالًا مُبِينًا۔ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اللہ کی یا رسول کی بات کو ٹھکرا دے ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ضَلَالًا بَعِيدًا، کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک نبی کا انکار تمام رسولوں کا انکار شمار ہوگا۔ جیسے ایک مثال اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 37 میں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 37، اللہ کہتا ہے وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مثال ہے قوم نوح کی، لما کذب الرسل، قوم نوح کی بات اللہ نے کہی ہے کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا تذکرہ اللہ کہہ رہا ہے، اور کذب الرسل، اللہ کہتا ہے اس نے تمام رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ وہ بظاہر حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اشارہ دیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کا انکار کرنا، اور رسول کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا، اور رسول کا انکار کرنا اتنا شدید اور خطرناک ہے کہ اللہ کے عذاب میں بندہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم ایک واقعہ سمجھ سکتے ہیں۔ رسول کی بات آپ جانتے ہیں نا، ابھی آپ نے سوال جواب میں کہا کہ اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول کی بات، یعنی ایک ہوتی ہے اللہ کی بات، اللہ نے مختلف پیغامات نازل کیے توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور آخر میں قرآن میں، اور ایک ہوتی ہے نبی کی بات، جو نبی کی اپنی ذاتی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث، جو نبی اللہ کی طرف سے کہتا ہے، نبی اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی خود سے بات نہیں کرتے بلکہ جو وحی اللہ بیان کرتا ہے، جو اللہ وحی دیتا ہے اس وحی کو بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی نبی کا یا نبی کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو کیا عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ کیسے معلوم پڑے گا؟ فرعون کو کون جانتا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ فرعون کا نام سنے؟ کون نہیں سنا ہے؟ سب نے سنا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، کئی فرعون گزرے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا نا، اس کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس کی بات بیان کی اللہ نے۔ تو جو فرعون تھا وہ کب غرقاب ہوا کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی کب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، کب جو ہے اس کو سمندر کھا گیا یا سمندر ڈبا گیا؟ جانتے ہیں؟ واقعہ سنے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے مصر سے، اور پیچھے سے فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اور جب سمندر کے قریب میں آیا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اضرب یداک عصاک، اپنے لاٹھے کو مارو، یعنی زمین پہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ایسے ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جتنے بھی ان کے ساتھی تھے لے کر چلنے لگے، راستہ اللہ رب العالمین نے ہموار کر دیا تھا، یعنی سمندر پھٹ گیا تھا، بیچ میں سے راستہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر چلنے لگے اپنے ساتھیوں کو، جب بیچ سمندر میں آ گئے قریب میں تو دیکھا کہ فرعون بھی اپنے جو ہے پوری طاقت قوت کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے مقصد سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے لشکر کو لے کے چلے جاؤ۔ پورے لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار لے گئے۔ جب فرعون بیچ میں آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جائے۔ جب پورا سمندر پھر سے مل گیا، راستہ ختم ہو گیا، تو فرعون غرقاب ہو گیا۔ اب فرعون ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے، جو ایمان والے تھے بنی اسرائیل، ان کے لے کر آئے، میدان تیہ میں ٹھہرے۔ کہاں پہ ٹھہرے؟ میدان تیہ میں۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اللہ رب العالمین تورات کا نسخہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی کتاب ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ نہیں ملی تھی نا۔ فرعون ڈوب گیا، فرعون ڈوب گیا، ابھی اللہ کی کتاب تورات ملی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین جب میدان تیہ میں آ گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ آپ آؤ یہاں پہ کوہ طور پہ، پھر یہاں اتنے دن مقام کرو، 40، اور پھر قرآن میں اشارہ ہے 50 دن۔ اس کے بعد پورا کرنے کے بعد اللہ بطور تحفے کے تورات کے کچھ نسخے دیتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے پورے واقعے سے کہ اگر ایک شخص نبی کی بات کا، رسول کی بات کا انکار کر دے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 اللہ کہتا ہے قرآن میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امری میں ہا ضمیر ہے، اشارہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ کوئی ان کو فتنہ پہنچ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اور رسول کی بات کی تکذیب، انکار، ایک تو اللہ کا انکار ہے، دوسرے عذاب کا سبب بن سکتا ہے نا۔ رسول کی بات کا انکار عذاب کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں، اس کو اس حدیث سے اور اس پورے واقعے سے جان سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ایک سائل سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ ایک مسئلہ دین کا پوچھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، دونوں صحابی ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ رضی اللہ عنہما۔ ایک صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ، دو کے لیے عنہما، تین کے لیے اس سے زیادہ کے لیے عنہم، ہے نا۔ صحابیہ اگر ہے تو رضی اللہ عنہا، دو صحابیہ ہے عنہما، دو سے زیادہ ہیں عنہن۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، بولو، ان ماشاء اللہ بہت سی جگہ سے آواز آئی، انہما، اللہ تعالیٰ اور نیک توفیق دے۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہما کی انہو کون کہے گا؟ انہو کی انہما، انہو کوئی انہما بولے گا؟ نہیں، پھر نہیں آپ پہچانتے۔ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں نا، تو رضی اللہ عنہما، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں چلو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک مسئلہ، ایک سوال کرتا سائل، سوال کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد پوچھتا ہے کہ ما رأی هذه المسئلہ، ما رأی ابی بکر و عمر فی هذه المسئلہ رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ممکن ہے اللہ تم پر آسمان سے پتھریلی بارش برسا دے، یعنی عذاب داخل کر دے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر کی کیا رائے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک منہج کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو آمنا صدقنا، پھر اس کے سامنے نہ حضرت ابوبکر کی بات چلے گی نہ عمر کی بات چلے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی بات نہیں چل سکتی، تو کسی دوسرے کی بات چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ اگر کوئی چلائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا انکار۔ بات سمجھائے؟ اگر کسی اور کی بات چلاتا ہے بات تو اللہ کا انکار، رسول کا انکار، اللہ کا انکار، اور جب اللہ کا انکار تو اللہ کا عذاب، ہے نا۔ ذہن نشین رہنا چاہیے۔ بہرحال کامیاب انسان کی پہچان، کامیاب انسان کون ہے؟ دنیا میں جتنے انسان ہیں، ابھی وقت ہے نا، 5-7 منٹ ہے نا، جتنے بھی انسان ہیں اس میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ جو اسلام کی اساس اور بنیاد کو مانتا ہے۔ اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان ہے۔ آپ نے 12 سنا ہوگا نا دیگر مدرسین سے، ایمان۔ اگر ایمان کو مانتا ہے تو اس کی اساس مضبوط ہے، اگر ایمان کو نہیں مانتا ہے تو اس کی اساس مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف آپ نے سنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ حدیث جبریل میں آپ نے سنا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث جبریل پڑھی تھی۔ کون سی حدیث پڑھی تھی؟ حدیث جبریل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل۔ حدیث کیا پڑھی گئی تھی جبریل میں؟ میں اس کا مختصر سا بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حدثنی ابی، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا،
عمر ابن خطاب رضی اللہ نہیں عنہ، کیونکہ خطاب مسلمان نہیں تھے، عمر مسلمان تھے نا، تو اگر عبداللہ بن عمر کہیں گے تو رضی اللہ عنہما، لیکن جہاں عمر ابن خطاب کہیں گے وہاں پہ عنہ، کیونکہ صرف عمر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے نا، تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی اور بیان بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا. کون شخص آیا؟ ایک شخص آیا، اور اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ کپڑے بہت سفید پہنا ہوا تھا، یعنی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں تھا، جیسے شیخ عبد الباری صاحب پہنے ہوئے ہیں، تو ایسے سفید کپڑا پہنا ہوا تھا. بہرحال سفید کپڑا، بال بھی ایک دم صاف کالے، یعنی کوئی دھول مٹی وغیرہ نہیں، کوئی دھول مٹی وغیرہ نہیں. ایسا شخص آیا. پھر حدیث میں کہ لا نعرفہ احد منا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، یعنی مکہ مدینے کے اطراف کا آدمی نہیں تھا اور مسافر بھی نہیں تھا، کیونکہ سفر کے اثر اس کے کپڑے پہ بال پہ دکھ نہیں رہے تھے. پھر وہ شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. کیسے؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے جو دونوں بازو زانو ہیں اس کو، جیسے ہم سجدے میں بیٹھتے ہیں نا تو شاگرد استاد سے آدمی سامنے بیٹھتے ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڑ لیے، لگا لیے شخص نے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنے فخذ یعنی اپنے ران پر رکھ لیے، اور اس کے بعد ایک سوال کرتا ہے. سوال کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں جب وہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں، کہہ رہے فعجبنا لہ یسألہ یصدقہ، ہم نے اس شخص کے بارے میں بڑا تعجب کیا. کیوں معلوم؟ ایک تو سوال بھی کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد جواب بھی دے رہا ہے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، خود ہی جواب بھی دے رہا ہے. ایسا ہے کہ مسافر بھی نہیں ہے اور کپڑے بھی صاف ہے، بال بھی صاف ستھرے ہیں، سفر کا اثر بھی نہیں ہے. ہم لوگ تعجب کر رہے تھے. پھر اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے واقعہ بیان کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا معاملہ ہوا، ایک شخص آگے سوال کرتا ہے، سوال میں اسلام کے بارے میں، تو ایمان کے بارے میں یہ آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان، یا رسول پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان ہے نا، آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان. یہ ایمان میں رسولوں پر ایمان داخل و شامل ہے کہ نہیں؟ داخل ہے نا، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ اور اگر کوئی رسولوں کا انکار کر دے تو اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے. بہرحال ایک آخری بات جو وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے اور جو اس درس کے لیے بڑی اہم ہے، وہ اشارتاً بتا دوں کہ حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، وہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز فجر کے بعد کا واقعہ ہے، بیٹھ کے جو ہے درس ذکر اذکار کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور نماز کے بعد، فجر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. تو حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز تم نے جو 2 رکعت پڑھی ہو کاہے کی ہے؟ یہ جو پہلے یعنی جو سنت موقدہ تھی فجر سے پہلے کی 2 رکعت، جس کی بڑی اہمیت ہے، دنیا و ما فیہا، اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے اس کا، تو یہ کیا 2 رکعت وہ تم نے پڑھی ہے؟ بولے نہیں. تو بولے پھر؟ بولے فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، پڑھی کیا پڑھی؟ بولے وقت تھا پڑھ لیا، وقت تھا پڑھ لیا. سائل جب یہ بتاتا ہے تو سائل خود سے پوچھتا ہے، حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، میں نے 2 نماز پڑھی ہے نا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے اس پر نماز میں عذاب دے گا نماز پڑھنے کی وجہ سے؟ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا، نہیں، اللہ تجھے نماز پڑھنے کے واسطے عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک لخلافت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے جو نماز خلاف سنت رسول اللہ پڑھی ہے، رسول کی سنت کے مخالفت میں پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس لیے تجھے عذاب ضرور دے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کی سنت کی مخالفت
بندے مومن کو اللہ کا انکار کرنے لگا دیتی ہے، رسولوں کا انکار کرنے لگا دیتی ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لینے کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ چیز اللہ کا عذاب کا سبب اور ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ نے جتنے بھی ایمان کے شعبے بیان کیے ہیں، جو بھی شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں پر ایمان اور یقین رکھنے والا بناوے، اور ایمان یقین کے جو بھی ذرائع اور طریقے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام اسباب، ذرائع اور طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سے اور 3 سوال با گروپ سے کیا جا رہا ہے۔ پہلا 3 سوال الف گروپ سے یعنی چھوٹے بچوں سے کیا جا رہا ہے، آپ لوگ بیان کریں گے۔ کرنا ہے نا سوال؟ جو کروں پین؟ چھوٹے بچوں سے سوال ہوگا۔ نبی اور رسول کا معنی۔ بولتے جائیں، کتاب میں دیکھ کر نہیں، کتاب کاپی بند کر دیں گے، کاپی میں دیکھ کے جواب دینا نہیں ہے۔ نبی اور رسول کا معنی جی۔ نبی کا معنی خبر دینے والا اور رسول کا معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ ماشاء اللہ۔ نبی کا معنی خبر دینے والا اور رسول کا معنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی اللہ کا پیغام۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ دوسرا سوال، نبی کا انکار 2 بڑی چیزوں کا انکار ہے، نبی اور رسول کا انکار 2 چیزوں کا انکار ہے، کون بولے گا؟ پیچھے سے پوچھو۔ اللہ کا انکار کرے تو اللہ پہ ہوگا، اور رسول کا انکار کرے تو اللہ کا بھی انکار ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ کا انکار اور رسول کا انکار۔ رسول کا انکار کرنے والے اللہ کا بھی انکار اور دیگر رسولوں کا بھی انکار۔ نبی کا انکار کرنے والا مطلب ہے نبی کا انکار کرنا، اور رسول کا انکار کرنا مطلب اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کو اللہ کا بھی انکار کرتا ہے اور اس کا ایمان کو مکمل نہیں ہوتا۔ رسول کا انکار، اللہ کا انکار۔ پہلے سوال سمجھ لیں، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول اور سب سے آخر رسول۔ کھڑے ہو جائیں جس کو جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، مکمل جواب ہے، صحیح جواب ہے، بالکل۔ سب سے پہلے نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم سے سوال ہوگا 3 سوال۔ اولو العزم پیغمبروں کے نام، ادھر سے شروع کریں۔ نوح علیہ السلام، محمد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹ ہے، محمد علیہ السلام، حضرت علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک نام چھوٹا، دونوں کا ایک نام چھوٹا ہے۔ ہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت محمد رسول اللہ۔
مکمل. حضرت علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمہ پیغمبر ہے. ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں کمپلیٹ ہے. حضرت نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 کمپلیٹ کمپلیٹ. 2 سوال ہو گئے، ایک ہوا. دوسرا سوال، ایک حدیث سنائی گئی تھی پورے درس میں، مشہور حدیث ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کھڑے ہوئیں گے. حدیث کو بھی اختصار سے سنانا ہے، حدیث بھی اختصار سے سنانا ہے. ایک مشہور درس میں حدیث سنائی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ اور تھوڑا سا اختصار سے حدیث سنائیں گے. کھڑے ہوں گے. حدیث کا نام حدیث جبریلی ہے. ماشاء اللہ. کئی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو جبریل علیہ السلام ایک ایسے شخص کے شکل میں آیا کہ وہ شخص زیادہ آرا نہیں تھا اور کسی طریقے کا سفر کا کام نہیں تھا. ماشاء اللہ. وہ آپ سے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کہنے لگے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. کافی ہے، پیچھے پوچھو. ہاں ماشاء اللہ. تب پورا نمبر. حدیث کا نام ہے حدیث جبریل. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. وہ نہ مسافر تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان والے تھے. وہ سفید کپڑے میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ. 9 ایک نمبر. ایک تیسرا اور آخری سوال، رسولوں کی یا رسول کی بات کا انکار اور اس کا نتیجہ اور انجام. کوئی واقعہ، 2 واقعہ میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہونا. مختصر میں کاپی بند کر دیں. 2 واقعہ بیان کیا گیا تھا، رسول کی بات کا انکار، نتیجہ عذاب. 2 واقعے کی طرف میں اشارہ دیا جائے، کوئی بھی ایک واقعہ بیان کریں. رسول کی بات کا انکار کرنا کفر ہے. اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پوری قوم نے یعنی فرعون کے ساتھ پوری قوم غرق ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو آپ نتیجہ نہیں دے پائے، بولیے آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ نتیجہ دینے کا. سوال پھر سے دہرائیں. رسول کی بات کا انجام، اگر انکار کو کرتا ہے رسول کی بات کا تو اس کا انجام عذاب کیا آ سکتا ہے؟ 2 واقعہ بتایا گیا تھا. نو نمبر. جو فرعون نے کیا کیا تو وہ چلیے دے دیجیے نمبر آگے. تو ہو گیا مکمل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.